الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا مقام کہ جس سے راضی ہوتی ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے اور جنت کے موضوع پر گفتگو ہوئی تھی کہ جنتی جب جنت میں جاتا ہے تو اس کے لیے اس سے بہترین اور کوئی مقام نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو اللہ جنت میں داخل کرتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جن میں ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے تو جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہوگا اور پھر یہ وہ مقام ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کہ جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا جو تمہارے جی میں آئے گا اللہ پاک وہ سب چیزیں نصیب فرمائے گا اب جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا کیا نعمت ایسی ہے جس کا انسان دنیا کے اندر کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کیا کچھ نعمت ہے اور آج کل کے جدید دور کے اندر اور پھر قیامت تک اور جدت جتنی بھی آتی رہے گی
جتنا انسان کسی چیز کو سوچ سکتا ہے نا، اور جس کو انسان کی نگاہیں دیکھ سکتی ہیں، جس کے بارے میں خیال آ سکتا ہے نا، وہ اس سب سے بلند و برتر ہو. اس کی بلندی، اس کی عظمت اور اس کی جو ہے نا بہتری، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال، اس سے کوئی اور تصور نہیں کر سکتا. بیٹھنے کے مقامات ایسے ہوں گے، محلات ایسے ہوں گے، سونے کے لیے انسان کے لیے جو گدے گول لگائے ہوں گے وہ کس طرح خوبصورت ہوں گے. اور انسان جو دنیا کے اندر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ایک موقع پر جوانی ہوتی ہے، پھر اس کی شادی ہوتی ہے، عورتیں، اور پھر بعد میں بچے، اور پھر یہ ایک سلسلہ انسان کے چلتا رہتا ہے، پھیلا چلا جاتا ہے. باپ دادا پردادا دیکھو تو کچھ نہیں ہے، کدھر گئے؟ اس کا انکار نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا راستہ پتہ جس کو سب کو جانا ہے نا، تو چلے گئے. اسی طرح آنے والا بھی دیکھتا ہے کہ اپنی عمر کے تقاضے کے مطابق جوان بھی چلے جاتے ہیں، بچے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ اپنی عمر بڑھتی رہتی ہے تو انسان کو بہت ساری دنیا کی لذتوں، چاہتوں، ان چیزوں سے ہٹ کٹ کے چاہتا ہے کہ بس اللہ کو راضی کرو پھر چلا جانا ہے. تو یہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے بھی ہماری سوچ اس وقت بنتی ہے کہ جب ہمارے قوہ، ہمارے جسم، ہمارے جان جب جواب دے دیتی ہے نا، ہم کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، پھر کہتے ہیں یار چلو اب اللہ اللہ کرتے ہیں، اب تو ہماری کسی چیز پر قدرت نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، کسی نے ہماری طرف توجہ نہیں کرنی ہے، تو چلو اللہ اللہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہماری ایک ایسی سوچ ہے، بہت غلط سوچ ہے. حالانکہ اللہ اللہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان آخر میں جس وقت ہو ہر طرف سے جواب ہو تو پھر بیٹھ جائے مسجد میں اللہ اللہ کرے. یہ بھی اللہ کسی کو توفیق دے دیتا ہے، پھر بھی بڑی بات ہے کہ آخر میں اس کو مرتے وقت اللہ اللہ کرنا نصیب تو ہوا، توبہ تو کر رہا ہے، بڑے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ ٹائم نہیں ہوتا کہ انسان اس بھائی پیدا ہونے کے ساتھ ہی اللہ نے اپنی نعمتوں کا تسلسل رکھا ہوا، اور یہ آخر کے اندر جا کر اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہر طرف سے جواب ہے، اب اللہ اللہ کروں. تو شروع سے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی فرمانبرداری کے اندر وقت گزارنا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے یہ وقت گزرتا ہے نا، ہمارے اندر بھی اتنی دین سے دوری آ رہی ہے، اور دنیا اور چیزوں اور ان کے جو ہے پیچھے لپک رہے ہیں، یہ بھی نہیں رہی ہے، ہمیں ہمارے جو سوچوں کے مطابق نہیں حاصل ہو رہی ہے، لیکن ہماری دوڑیں لگی ہوئی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتے دور ہو رہے ہیں، اللہ سے دور ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہو رہے ہیں. اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقام بنایا ہے. اب یہ انسان جس کو موت کے لیے کوئی لمحہ نہیں ہے کہ بھائی کس وقت آتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کس وقت آتی ہے کوئی پتہ نہیں ہے. جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، چھوٹے بڑے سب جو ہے جا رہے ہیں، اس لیے پتہ تو نہیں ہے. ارے یقینی سفر ہے تو تیاری بھی انسان کو اسی طرح کرنی چاہیے. اور تیاری اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے، بھیا توبہ کرتا جائے، اپنے ساتھ گناہ نہ چھوڑے، دھلاتا رہے، ان کو دھوتا رہے، چھوڑے نہ ساتھ، اور توبہ کر کے بس معافی مانگتا رہے اللہ سے. جو غلط کام میں لگا ہوا سے توبہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے. اور عموماً اس کی طرف جو توجہ بہت کم ہوتی ہے. تو میرے دوستو، اللہ نے یہ جو مقام جنت ہے نا، اس کے اندر اللہ نے انسان کا وہ جوڑا جس کو ہم فجر میں کہتے ہیں ازواج لتسکنوا الیہا، کہ بیویاں ہوتی ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے. وہ جو وہاں پر اللہ بندوں کو دے گا نا، یہ دنیا کی جو عورت ہے، اگر یہ نیک عورت ہوئی، نیک ہوئی، جنتی ہوئی، تو یہ ان تمام حوروں کی سردار ہوگی، ان تمام حوروں کی سردار ہوگی جو وہاں پر ملے. اب ان حوروں کا، اور اس کا اندر حور العین کا، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. اب یہ اللہ صفت بیان فرما رہے ہیں
ابھی کہتے ہیں چھپے ہوئے موتی کی طرح ہوگی یہ، اور حور مقصورات فی الخیام، اور پھر کہتے ہیں کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ خیموں میں چھپی ہوئی ہے. خیمے دنیا کے خیمے نہیں ہوتے، خیمے محلات ہوں گے، محلات ہوں گے، اور ان کے اندر یہ چھپی ہوئی ہوگی. اس حور کو کسی اور نے نہیں دیکھا ہوگا، جس کی حور ملے گی نا اس کو کسی انسان نے نہیں دیکھا ہوگا، نہ کسی اور مخلوق نے دیکھا ہوگا، اس پر کسی کی نگاہ نہیں پڑی ہوگی، یہ اسی شخص کی ہوگی جس کو ملے. اب یہ جو قرآن میں فرماتا ہے حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر جو نہ ہوں گی، وَلَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اللہ فرماتے ہیں کسی انسان، کسی جنات، کسی نے اس کو نہیں چھوا ہو. یہاں ایک نقطے کی بات ہے کہ عورت اسی مرد کے لیے ہوتی ہے جس کی عورت ہے. اس کے اوپر کسی اور کی نگاہ پھر پڑے، کسی اور کس کے حسن پر نگاہ پڑے، یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے ضابطے کے بھی خلاف ہے. اس لیے اس کو چھپنے کو حکم دیا ہوا، اسی لیے تو پردے کو حکم دیا ہوا. اور جب پردے نہیں ہوتی ہے تو وہ اس کو جو ہے نا بہت زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے، اعتماد ہوتا ہے، اس کی محبتیں، اس کی ایک سے وفاداری ہوتی ہے، ہر طرف نہیں ہوتا، تو یہ انسان سے مطمئن ہوتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے، اور اللہ بھی خوش ہوتے ہیں. اب یہ جو عورتیں ہیں کہ حور یہ کیا ہے، اس کا اندازہ انسان تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بارے میں بتایا کہ حور کیا ہے. جنتی عورتیں ہیں، اور وہ جو جنتی عورت ہے نا وہ ایسی ہے، کہتے ہیں کہ 70 پوشاک پہنی ہوئی ہوگی، اس کے باوجود اس کے ہڈی کا گودا بھی نظر آئے گا، صاف اور شفاف، اور حسن اس کا اتنا زیادہ حدیث میں آتا ہے، اگر یہ عورت، یہ حور اس دنیا کے رات کی تاریکی میں اپنا ایک ناخن بھی ظاہر کر دے، ایک ناخن بھی اس رات کی تاریکی میں ظاہر کر دے، یہ اتنا روشن ہو جائے جس طرح دن کی روشنی. ایک ناخن، اب حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عام آدمی کی تو بات نہیں، آپ اندازہ کریں کتنا کچھ اس کا حسن ہو. اور فرمایا کہ اگر یہ کڑوے سمندر کے اندر ایک دھوپ جو ہے وہاں پر اس طریقے سے ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اس طرح لحاف سے دھوپ تھوڑا سا بھی ڈال دینا اس کا لگ جائے تو پورا کڑوا سمندر 3 گنا پوری زمین کے اوپر، پوری دنیا میں 3 گنا پورا جو ہے نا وہ کیا سمندر ہی سمندر ہے، ایک حصہ خشکی، تو یہ پورا کا پورا سمندر میٹھا ہو جائے، یہ پورا کا پورا سمندر میٹھا ہو جائے گا اگر اس کا ایک دونوں تھوک ایک ذرہ بھی اس کے اندر چلا جائے. تو آپ اندازہ کریں کیا کچھ ہوگا. یہ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو، یہ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہوگی، اور یہ ان کو کہیں گی کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں اور ہم تمہارے لیے ہیں. اپنے شوہر سے وفاداری کا وہ اظہار ہوگا جس کا دنیا کے اندر ہم تصور نہیں کر سکتے. اور ایک ادنا درجے کے جنتی کو، ادنا درجہ کا جنتی، یہ جو سب سے آخر میں کوئی جنت میں جائے گا نا، سزائے بھگت کر بھی جائے گا اور آخر میں کلمہ پڑھنے والا جائے گا، تو کہتے ہیں اس جنتی کو 72 حوریں ملیں گی، لیکن وہاں جا کر اس کے لیے جو نعمتیں ہوگی نا، اس دنیا سے، پوری دنیا سے بڑی، تو پوری دنیا سے بڑی ہے اس کو جو ہے جنت میں. ایک جنتی کو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا کچھ نعمتیں ہیں، لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، ہم دنیا کے اندر نا صرف ان کے چکر میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے اندر آگے بڑھتے جائیں تو یہ سب کچھ اللہ نے قدموں میں رکھ دینا، سب کچھ اللہ دے گا. کبھی یہ نہیں آتا ہے ان حوروں کا مہر کیا ہے، مختلف اعمال ہیں جو انسان کرتا ہے اللہ اس کو نصیب فرما دیتے ہیں. لیکن کچھ یہ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر سے تنکے اٹھانا
جو ہے نا کوئی تنکے پڑے ہوتے ہیں نا، گند پڑا ہوتا ہے، اس کو اٹھانا یہ ان کا مہر ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ پاک کی چیزیں نصیب فرماتے ہیں، اور یہ ہر دنیا کا ہر آدمی کو، دنیا کے ہر آدمی کو وہاں دنیا کی عورتوں میں سے دو عورتیں ملیں گی۔ دنیا کے اندر ایک بھی ہے نا کسی کی، تو اس کو بھی وہاں پر دو ملیں گے۔ اس لیے عورتوں کی کثرت ہے، عورتیں بہت زیادہ ہیں، اور یہ وہاں پر دو عورتیں دنیا کی ملیں گی۔ پھر ایک سوال آتا ہے کہ بھئی اب انسان کہتا ہے جو چاہے وہ ملے گا نا، جو چاہے وہ ملے گا، تو ایک عورت کی بھی تو چاہت ہوتی ہے۔ اگر ایک عورت چاہے کہ میرے لیے کوئی جو ہے نا مرد ہو، عورت چاہے کہ مرد ہو، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر وہی چاہے کہ مرد ہو تو ایک مرد اس کے لیے بنا دیا جائے گا اور وہ اس کے شوہر ہو جائے گا۔ یعنی چاہتوں کی بات ہے کہ جو چاہے گا۔ اور پھر یہ جو حور عین ہے نا، اس کا تو کیا کہنا، یہ جس وقت انسان سے سب سے پہلے اس سے ملاقات ہوگی تو کہتے ہیں اس کے راستے کے اندر ہی، جس طرح کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تو ایک انسان ہو اور اس کے لیے اندر سے اندر اور راستے کے اندر اس کے لیے بہت ساری ایسے جو ہے نا سیکورٹی کا سسٹم ہو اور راستے میں وہ کھڑے ہو۔ کہتے ہیں یہ انسان جب جائے گا ایک موقع پر تو کہے گا بھائی آپ حورین ہیں، کہ حورین کا کیا کہنا، ہم تو ان کے خادمہ ہیں، وہ تو ہماری مالکوں تو بہت آگے جائیں گے، اوروں سے ملاقات ہوگی، آپ ہیں نہیں، وہ بھی آگے، اور حسن سے دوبالا یہ عورتیں راستے میں ملے، اور پھر کہیں کہ حورین کیا ہے، وہ تو اتنا کچھ ہے کہ وہ ہم سب سے بڑھ کر ہے، وہ تو ہم اس کے جو ہے خادمہ ہیں۔ اور جب اس کے پاس جائے گا تو ایک عظیم محل کے اندر ہو، ایک بسیریوں پر تکے لگائے ہوا ہے اور محل کمر چوکٹوں پر بیٹھی ہوئی ہو، اور اس کا حسن ایسا کہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت آنکھیں، خوبصورت جسم اس کا، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اب زیادہ حسن میں اس کا نہیں بیان کر سکتا ہوں کہ کیا کچھ اللہ پاک نے اس کو دیا ہو۔ یہ مرد جس وقت اس کے قریب جائے گا تو یہ اٹھ کر اس کو استقبال کرے گی اور کہے گی آ گیا میرا شوہر، آ گیا میرا دولہا، آ گیا۔ اور اس کے بعد اس کے لیے جو وہاں پر یہ بیٹھے گا اور اس کے لیے نعمتیں پیش ہوگی، شربت پیش کیے جائیں گے، کھانے پیش کیے جائیں گے۔ پھر جو غلام ہوں گے، جو بچے ہوں گے جو ان کی خدمت کے لیے، یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب و اباریق، یہ چھوٹے چھوٹے نا خدمت کے لیے مامور ہوں گے، محبت سے آگے آگے کہ خدمت کرے خدمت کرے۔ تو یہ کہیں گے ان کو جس وقت کھا پی لیں گے، وہ کہتے ہیں اب ان کو خلوت چاہیے، اور وہ سب غائب ہو جائیں گے، اور یہ اپنے اور کے ساتھ پھر یہ کہتے ہیں بیٹھا ہوگا اس کے ساتھ، باتیں کرے گا، بیٹھے گا انسان، اس کے ساتھ جو تسکین سکون ملے گا۔ عرصہ گزر جائے گا، 40 سال تک ایک نگاہ یوں پڑے گی، ایک اور اس کی عورت ہوگی، کہے گا میرے دلہا میرے شوہر، میں بھی آپ کے انتظار میں ہوں، یہ پھر اس کی طرف چلا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ میرے اور آپ کے لیے بنایا ہے نا، ہم گندی دنیا کے اندر، گندی چیزوں کے اندر، ناپاک نگاہوں کو گندے سوچوں کے ساتھ اپنے آپ کو خراب کرتے جا رہے ہیں۔ توبہ کریں، محبت اللہ کے ساتھ، اللہ کی مانیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، اور آپ دین کی طرف محبت اس طرف آئیں کہ اللہ راضی ہو، کسی موقع پر اللہ ناراض نہ ہو۔ اور ہر ایک انسان جانتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، یہ جانتا ہے۔ الگ بات ہے کہ شیطان نے اس کو بہکایا، اور شیطان کے بہکاوے پر غور کرے تو نظر آئے گا کہ بھئی میں شیطان کے بہکاوے میں آیا ہوں۔ تو بھائیو، دل صاف ہو تو اللہ پاس ہے، دل گندا ہو تو اللہ دور ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دلوں کی صفائی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔